السلام علیکم دوستو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارا برا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مشکل ہم پر کیوں آتی ہے؟ ہم ذکر اذکار وظائف بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مشکلیں ہم پر کیوں آتی ہے؟ اور جو لوگ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر مصیبتیں کیوں نہیں، پریشانی کیوں نہیں؟ اگر ایسے ہی خیال تمہیں آ رہے ہیں تو سنو، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مختلف طریقوں سے آزمائش کرتا ہے جن کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خوب آزمایا ہے، لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ جان رکھو، دینداری کے ساتھ آزمائش اللہ کے خاص مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور گنہگار سے گنہگار بندوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان پر آزمائش ڈالتا ہے۔ جان رکھو، یہ آزمائش تمہیں نقصان کے لیے نہیں بلکہ تمہیں کچھ دینے کے لیے آتی ہے۔ یہ آزمائش اپنے کن کے ظہور دکھانے کے لیے اور نوازنے کے لیے اور اپنا خاص کرنے کے لیے آتی ہے۔ کیا تم نہیں سنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کیوں آزمایا گیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں آزمایا گیا؟ اور کیا تم نہیں سنتے کہ کربلا کا میدان کیوں قائم کیا گیا تھا؟ یہ سب لوگ تو اللہ کے مقرب اور چہیتے تھے۔ جان رکھو، آزمائش تمہارے یقین کے امتحان ہوتا ہے، تمہیں کچھ دینے کے لیے، تمہیں کچھ نوازنے کے لیے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں جڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہر حاضر اور غیب چیزوں کا جاننے والا، بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ جان رکھو، کچھ لوگ اللہ ہی کے در کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتے ہیں، کبھی رلا کر بھی تو کبھی آزما کر بھی، اور کبھی تکلیف میں ڈال کر اپنے خاص بندوں کو چھانٹ لیتا ہے۔ کچھ بندے تو خود آ جاتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جان رکھو، تم جس چیز سے آزمائے جا رہے ہو وہ حالات تم پر کہاں سے آئے اور تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے، ان حال پر تم کتنا برداشت کر سکتے ہو، یہ دیکھنے کے لیے حال آتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے تو وہ تمہاری ہر چاہت کو قبول کر لے گا اور ہر آزمائش کو خوشی میں بدل دے گا۔ جان رکھو، یہ حالات اور مشکلی میں اللہ پر یقین اللہ کے غیبی نظام کو حرکت دے کر ان کے معجزے ظاہر کرواتے ہیں۔ ان آزمائش میں اللہ اپنا کن فیکون کر کے اپنی عطاؤں سے نوازتے ہیں۔ جان رکھو، جب خوشی ہو، کامیابی ہو تو بہت سے لوگوں کا ساتھ مل ہی جاتا ہے، پر مشکلی میں صرف وہی لوگ ساتھ ہوتے ہیں جو خاص مخلص ہوتے ہیں۔ جان رکھو، جب آپ آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہر غم کو خوشی میں وہ بدل دیتا ہے، ہر جگہ سے وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو ختم کیا سیکنڈوں میں کہ ساری بیماریاں چلی گئی، آپ تندرست توانا ہو گئے، آپ کی اولاد آپ کو لوٹائی گئی، آپ کی بیوی آپ کو لوٹائی گئی، آپ کا گھر پریوار آپ کو لوٹایا گیا، آپ کے لیے آسمان سے سونے کی گنی کی بارش کی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بہت ساری امیدیں دلاتا ہے۔ جان رکھو، جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو کامیابی کی ہزاروں راہیں کھول دیتا ہے، لیکن نہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور نہ ہی غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی مصلحتوں پر غور نہیں کرتے، ان کے بنائے گئے منصوبوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ جان لو، ان کی مصلحتیں جو سمجھ لیتا ہے نا، ان کا صبر سکون سے بدل جاتا ہے، ان کی مایوسی خوشی سے بدل جاتی ہے، ان کی نا امیدی امید سے بدل جاتی ہے، اور ان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتا وہ لوگوں سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ جان رکھو، ہم وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، پھر بھلے ہی وہ مقام ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ جانتے ہو، یہ ساری آزمائش کے پیچھے اللہ کی کئی مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جو آزمائش ختم ہونے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ جانتے ہو، ہم بے بس اور بے سکون کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تھکا دیتے ہیں،
لوگ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہو پاتے، پھر بھی ان کو ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں مگر ہماری ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، سالوں پرانے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا مشکل وقت آئے تو انہی لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، پھر بھی ہمیں صلہ نہیں ملتا، کیونکہ صلے کی امید اللہ سے نہیں اپنوں سے لگاتے ہیں۔ جان رکھو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جب وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، کچھ دینا چاہتا ہے نا، تو بندے کو کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے، پھر وہ گنہگاری کیوں نہ ہو، ان کی عطا کی شان نرالی ہے۔ جان رکھو تم جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا، اسی لیے اللہ نے ان کو تم سے دور کر دیا ہے جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے تمہیں غم ملتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں نا، جو توکل رکھتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے، انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی جو بہترین ہیں جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو صحیح سے بڑھ کر ہو، ایسا یقین جو کامل ہو، ایسا کہ جب سب دربند نظر آئے تب بھی تمہیں یقین ہو کہ وہی ہے جو تمہیں راستہ مہیا کر دے گا۔ پھر تم دیکھنا اللہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا اور تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ ایسی چیزوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ تھے، وہ تمہارے لیے ناممکن کو ممکن میں بدل دے گا۔ پھر وہ وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بس تم اپنے وعدے کو پختہ رکھنا، کبھی ڈگمگانے مت دینا، پھر دیکھنا وہ تمہاری دعاؤں کی لاج ضرور رکھ لے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جس سے اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ جان لو قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوستو میں نے آپ سب کے کومنٹس پڑھے ہیں اور میں بہت دل سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب چیزیں نصیب فرمائے جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔